بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی زندگی میں ہی بہت سارے ایسے مہینے، دن اور راتیں عطا فرماتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ اس کا بندہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ انہی بابرکت مہینوں راتوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا بھی ہے اور راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو قرآن پاک کو نازل فرمایا تھا اور اسی رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت، برکت اور مغفرت لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ بندہ شفقت اور عزت والا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات ہے جو کہ صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے۔ شب قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ روایات میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہر ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے، اس میں اگر مومن نے اس رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون والی ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس رات کا موسم نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد۔ اس رات چاند بہت روشن ہوتا ہے اور اس رات تاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی اور سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس رات اگر کوئی عبادت یا صدقہ کیا جائے تو وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور جب عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پر نازل ہوں، اور ان کے پاس ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جو خانہ کعبہ پر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جس میں سے صرف 2 پر اس رات وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات فرشتوں کو پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ فرشتے اس رات ہر کھڑے بیٹھے اور ذکر کرنے والے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس رات بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو وہیں پر کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کی اس رات اور اس مہینے بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبادت میں مشغول لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزارنے کے بعد جب صبح واپسی کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور تمام لوگوں پر سوائے 4 لوگوں کے عفو و درگزر اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ اس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 بدبخت لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جو شراب کا عادی ہو تو اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہو تو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اور حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں شب قدر کی رات 2 بار نصیب ہوئی، اور دونوں بار رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس بابرکت رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔